غیر اللہ سے نجات ذکر اللہ میں ہے. جب تک اللہ کو یاد نہ کرو گے غیر اللہ سے خالی نہ ہوں گے. بعض لوگ نادانی میں مبتلا ہیں کہ پہلے میں غیر اللہ سے خالی ہو جاؤں پھر اللہ کو یاد کروں گا. غیر اللہ کے ہوتے ہوئے اللہ کو یاد کرو. مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب سورج کی شعاعیں نکلتی ہیں تو رات کی ظلمتیں اور اندھیریاں خود بخود چھٹ جاتی ہیں. جب تم اللہ کا نام لوگے تو اللہ کا نام غیر اللہ کو خود بگائے گا. جب گورنر کوتوال آتا ہے تب چور بھاگ جاتے ہیں. یعنی بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب اس کو نماز کی بات کرو کہ بھائی ذکر کرو، وہ کہتے ہیں پہلے ہم اچھے آدمی بن جائے پھر کیا ہے ذکر کریں گے نماز. تو اچھے آدمی بنیں گے کیسے؟ یہ ہو نہیں سکتا. یعنی اگر آپ اچھے ہیں تو برے نہیں، اگر برے ہیں تو اچھے نہیں. تو برائی کو کیسے بگانا ہے؟ نماز سے، ذکر سے، اللہ کی یاد سے. دیکھو روشنی یہاں لینے کے لیے روشنی کے لیے بلب جلانا پڑتا ہے. تو پھر اندھیرا خود بھاگ جاتا ہے کہ نہیں بھاگ جاتا ہے؟ یا پہلے آپ روشنی مت جلاؤ اور زور لگاؤ، کوشش کرو اندھیرا بھاگ جاؤ، اندھیرا مرد آباد کے نعرے لگاؤ، اندھیرا چلا جائے گا؟ جتنا زور لگاؤ اندھیرا کافر ہے، اندھیرا یہ ہے، فلان ہے، اندھیرے کے خلاف بات کرو، اندھیرے کے خلاف احتجاج کرو، تو اندھیرا جائے گا؟ نہیں جائے گا. تو اندھیرا جانے کے لیے کیا کرنا چاہیے گا؟ آپ صرف بٹن جلاؤ، موم بتی جلاؤ، جو بھی اندھیرے کے وہ خود بخود وہ کیا ہے اندھیرا ختم ہو جاتا ہے. اب رات جو ہے، اب دیکھو صبح جو ہے یہ رات کو بگانے کے لیے کسی کی چیز کی ضرورت نہیں ہے. سورج نکلتے ہی کیا ہے رات بھاگ جاتا ہے. اسی طرح انسان کے دل میں جو غیر اللہ ہمارے اندر پسا ہوا ہے، تکبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، خود پسندی ہے، حب جاہ، حب مال اور شہوت پرستی، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر. تو یہ تب جائے گا. یہ جائے گا کیسے؟ یہ ایسا نہیں کہ پہلے ہم اس کو پھینکتے پھر اللہ ہمارے دل میں آئے گا. نہیں، اللہ کی ذکر میں وہ طاقت ہے، اللہ کی ذکر میں وہ نور ہے. جب انسان ذکر پر دوام کرتا ہے تو یہ سارے کے سارے کیا ہے امراض خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ ایک قسم کی دوائی ہے، روحانی دوائی ہے. تو اگر یہ انسان ذکر اللہ کی دوام کریں گے تو دل کے اندر آہستہ آہستہ غیر اللہ خود بخود نکلتا جائے گا. اور یہ امراض جتنے بھی تکبر ہے، حب جاہ، حب مال اور جتنا گناہوں کی چاہت، یہ سارے کے سارے رخصت ہوتے جائیں. کیونکہ یہ جب اللہ کی ذکر میں یہ طاقت ہے. اللہ کے ذکر سے انسان جو ہے وہ غیر اللہ بھاگے گا. تو جتنا کثرت کرو گے اللہ کے ذکر کا اتنا غیر اللہ سے نجات ملے گا. علاج سمجھ آ گیا کہ نہیں ہے؟ کتنی اچھی بات ہے کہ نہیں ہے؟ کتنا اہم بات ہے، کتنے بڑے مغالطے کا جواب ہے کہ بہت سارے لوگ اسی مغالطے میں شیطان نے رکھا ہے. یار پہلے تو ہم دل صاف کریں پھر کیا ہوگا؟ تو دل کیسے صاف ہوگا؟ تو آپ اللہ کا ذکر شروع کرو. اللہ کے ذکر سے قدرتی طور پر انسان کے دل کی جو زنگ ہے، جو دنیا کی محبت ہے، جو شیطان کے تعلق ہے، یہ سب جو ہے جتنا ذکر کرو گے اتنا کیا ہے وہ ختم ہوتا جائے. یہ بالکل تجربے سے ثابت ہے. فرمایا کہ جب تم اللہ کا نام لوگے تو اللہ کا نام غیر اللہ کو بگائے گا. جب گورنر کوتوال آتا ہے تب چور بھاگ جاتے ہیں. تمہارے دل میں گناہوں کے جتنے چور گھسے ہوئے ہیں، یہ گناہ کرے، وہ گناہ کرے، یہ سارے چور ہیں. یہ ایسے نہیں جائیں گے. تھانے دار صاحب کو آنے دو، کمانڈر ان چیف کو آنے دو، فوج کو آنے دو. اللہ کا نام فوج سے کم نہیں ہے. اللہ کے نام میں بڑی طاقت ہے. اللہ کے نام کی برکت سے انشاءاللہ غیر اللہ خود بخود بھاگ جائیں گے. یہ قاعدہ ہے. جب اللہ کا نام آئے گا تو اللہ کے نام میں روشنی ہوتا ہے اور نور ہوتا ہے. شیطان جب ہم اور آپ غافل ہوتے ہیں، شیطان ہمارے دل میں اپنا گھونسلہ بناتا ہے. دل اندھیرا ہوتا ہے نا، شیطان چمگادڑ کی طرح ہے. چمگادڑ جانتے ہیں نا؟ شوپرک پشتو کی شوپرک کے آسمان سلکھائی ہوتا ہے، سکلائی ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ پشتو سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ آج کل تو پشتو بھی ہمارا گڑبڑ ہو، کسی کو پشتو کے الفاظ بھی نہیں آتے ہیں، صحیح پٹھان بھی کوئی نہیں رہے. تو لہٰذا سارے اردو ہے یا انگلش مکس ہے، پتہ نہیں کیا ہے. پشتو بھی ایسے میج میج کر کے سارے پشتو خراب کر دیا. تو اس لیے اب پشتو کے ہر ایک اپنی اپنی زبان کے سارے الفاظ کو آسمان سکلئی یا کیا چمگادڑ اردو میں بولتے ہیں اور یا شوپرک اس میں بولتے ہیں. تو یہ شوپرک یہ ایک ایسا پرندہ، یہ اندھیروں میں رہتا ہے. اس کی مزاج ہے بالکل ٹاٹوپ اندھیرے میں. روشنی میں یہ دن کو آکر نظر نہیں آئے گا، کیونکہ یہ کیا ہے، یہ سورج کی روشنی ان کو جلائے گا اور تباہ کرے گا. اس کو روشنی سے نفرت ہے. تو لہٰذا وہ اندھیرا جان دیکھتا ہے وہاں پر. شیطان جو ہے اس سے سارے چمگادڑوں کا باپ ہے. تو شیطان بھی ہمارے دل میں جو اندھیرا ہے اس میں اپنے جگہ بناتا ہے. اور کیا ہے، ہم اور آپ کو وسوسے بھی ڈالتے ہیں، غلط کام کراتے ہیں اور یہ کراؤ وہ کراؤ. جتنے بھی ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، شیطان کا دل کے ساتھ تعلق ہے، وسوسے ڈال کر کے ہم اسی کے راستے پہ جا رہے ہیں. تو اللہ کا جو ذکر ہے یہ ایک قسم کی روشنی سورج کی طرح ہے. جب اللہ کا ذکر شروع ہوگا تو چمگادڑ وہاں بھاگے گا. شیطان اتنا پریشان ہوگا، وسوسے ڈالیں گے. جتنے بھی ہمارا تجربہ ہے، روز روز کا تجربہ ہے، جب بھی کسی کو بیعت کرو اس کو بولو ذکر شروع کرو، چند دن کے بعد اس کو کہتا ہے
استاد جی اتنے وسوسے آ رہے, برے خیالات آ رہے, میں کیا کروں, مر جاؤں. بھائی کچھ نہیں ہوتا, وہ اصل شیطان نکلنا چاہتے ہیں. شیطان جو نکلتا ہے نا تو وہ زنگ ہوتا ہے. تو اللہ کی یہ اب کسی کو ڈرم میں بند کرو, اوپر سے ہتھوڑے مار دو, وہ پریشان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کتنا پریشان ہوگا. ڈرم میں کسی کو بند کرو, اوپر سے ہتھوڑے مار دو ڈرم میں. تو یہ اللہ کی نام کا ضرب, یہ شیطان کو ایسے جیسے ڈرم میں تو نے بند کے اس کو مارا, تو وہ تو کودے گا, چلائے گا, وہ آپ کو وسوسے بھی ڈالے گا, پریشان بھی کرے گا, کیونکہ اس کا گھر خراب ہو رہا ہے. اس کے گھر میں آپ نے پتھر پھینک دیا, لیکن آپ نے پتھر نہیں بند کرنا ہے, آپ نے پتھر پھینکتے رہنا, آخر میں وہ بھاگ جائے گا تو دل اطمینان آ جائے گا, سکون ہو جائے گا. کیونکہ شیطان کے ساتھ ہمارا بہت چارجنگ ہو چکا ہے, اس لیے یہ جلدی سے نہیں نکلتا. یہ اللہ کا ذکر کرتے رہو, ناغہ مت کرو, تو آخر میں یہ تنگ ہو جائے گا, اللہ کی ذکر اس کو جلائے گا, یہ خود بخود بھاگ جائے گا, تو دل میں روشنی آئے گا. روشنی میں چمگادڑ نہیں ٹھیک سکتا. تو اس لیے نجات یہی ہے کہ آپ کیا ہے ذکر کو کرتے رہو, اس سے کیا ہے غیر اللہ خود بخود دل سے نکل جائے گا. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, ایک مچھر ایک آدمی کا خون چوس رہا تھا, اچانک تیز ہوا آئی اور اس کا پیر اکاڑ کر لے گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تھا, پہلے زمانے میں نبی مقدمات کے فیصلے بھی کرتے تھے, لہذا مچھر نے کہا کہ میرے مقدمے کا فیصلہ کرے. میں جب بھی کسی انسان کا خون چوستا ہوں, اپنے روزی لیتا ہوں, تو یہ ظالم ہوا اتنی تیز آتی ہے کہ میرے پیر اکاڑ دیتے ہیں, میں بھوکا رہ جاتا ہوں, مجھے میری غذا نہیں ملتی, لہذا یہ ہوا میرا مقدمہ, اس کو دائر کرے. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مقدمے میں تم مدعی ہو اور مدعی جو ہے وہ ہوا ہے. مقدمے کا فیصلہ جب ہوگا جب دونوں فریق موجود ہوں گے, تو مقدمہ دائر کرنے والا بھی موجود ہو ہوا, اور مقدمہ جس پر مقدمہ دائر ہوا وہ بھی آ جائے, تو میں ہوا کو حکم دیتا ہوں کہ وہ بھی آ جائے, تاکہ دونوں کا بیان سن لو. دونوں کا بیان سن کر پھر فیصلہ کروں گا. مچھر نے کہا کہ بہت اچھا, بلائیے. جب ہوا آئی تو مچھر بھاگ گیا. جب مدعی بھاگ گیا تو حضرت سلیمان سے کو ہنسی آ گئی. فرمایا کہ مدعی صاحب دعویٰ دائر کر کے کہاں بھاگ رہے, جب وہ ہوا کو روک دیا تو وہ آ گیا, تو بھائی مدعی مدعی دونوں آ جائے. تو آج تک ان کا فیصلہ نہیں ہوا ہے, ابھی تک یہ فیصلہ یہ نہیں ہو سکے, اس لیے کہ مدعی دونوں حاضر نہیں. تو لہذا فرمایا کہ کہاں بھاگے جا رہے ہو. اس نے کہا یہی تو میرا رونا ہے, جب ہوا آتی ہے تو کہ مجھے ٹکنے نہیں دیتی. اس واقعے کو بیان کر کے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ نصیحت کرتے ہیں کہ اے سالکین, اے اللہ کے عاشقوں, اے خدا کو راضی کرنے والوں, اللہ تک پہنچنے کا ارادہ کرنے والوں, اللہ کے ولی بننے والوں, نفس و شیطان کی غلامی کی ذلت سے نکلنے کا شوق رکھنے والوں, اپنی زندگی شیطان و نفس کی غلامی سے ذلیل و خوار ہونے سے بچانے کی کوشش کرنے والوں, دنیا و آخرت تباہ کرنے والی زندگی سے بچنے والوں, اور اللہ کی ولی بن کر دنیا و آخرت کی لازوال سلطنت دل میں حاصل کرنے والے, سن لو, جب اللہ کا ذکر کرنے کی برکت سے دل میں اللہ کا نور آئے گا تو دل کے سارے اندھیرے خود بخود بھاگ جائیں گے, جیسے ہوا کے آنے سے مچھر بھاگتا ہے. مولانا رومی اس واقعے کو بیان کر کے فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پہلے دل سے غیر اللہ کو نکلے, پھر مکان بنانا ہے, لڑکی کی شادی کرنا ہے, فلان کرنا ہے, سب کام کر لوں گا, پھر گناہ چھوڑ دوں گا, پھر اللہ والا بنوں گا, جب سارے گناہ چھوٹ جائیں گے پھر اللہ والوں کے پاس جاؤں گا. ابھی تو میں روزانہ سینما بھی دیکھتا ہوں, اور روزانہ ٹی وی اور وغیرہ یہ بھی دیکھتا ہوں, روزانہ بدنگاہی بھی کرتا ہوں. اگر میں ابھی اللہ والوں کے پاس جاؤں گا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا. بہت سارے کیا ہے یہ شیطان کے پتے کہ ابھی سے کیا تم نے اللہ والا بننا ہے, ابھی تو جوانی باقی ہے, ابھی مستی باقی, کچھ بھی باقی نہیں. میرے دوستو, جوانی میں اللہ کو جس نے راضی کر دیا یقیناً اس نے دنیا میں انقلاب لائے. یاد رکھو, عجیب ہے یہ بچپن اور یہ جوانی, یہ اللہ والوں کی آپ زندگیاں اٹھا کر دیکھیں, جو بھی اللہ والا ہے آپ اس کی زندگی اٹھا کر, وہ بچپن میں قدرتی طور پر ایسے کیا اللہ نے ایسی صفات اس میں دیے, ایسی چیزیں دی کہ وہ اس وقت کیا ہے بچتے رہے. تو لہذا یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ ہم جو ہے بعد میں بنیں گے, بعد میں کوئی نہیں بن سکتا. نجاست سے نجات کا طریقہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دریا کے کنارے نجاست کی حالت میں کھڑا ہو اور یہ کہے کہ اے دریا میں تیرے اندر نہیں آؤں گا, میں تو نجاست میں مبتلا ہوں, تو دریا ہنسے گا اور کہے گا کہ اگر تو قیامت تک باہر کھڑا رہے گا تو ایسے ہی ناپاک رہے گا. ایک آدمی جنوب ہے نا, یا بدن کپڑے پہ ناپاکی ہے, تو کنارے پہ کھڑا ہے, دریا کے اندر نہیں جاتا, کہتے میں تو ناپاک ہوں, اگر تمہارے اندر آ جاؤں تو بھی ناپاک ہو جائے گا, تو میں یہیں کھڑا رہوں گا, تو یہ صاف ہو جائے گا. تو دریا اسے کہے گا بیوقوف آدمی, تو میرے اندر آ جاؤ, تو کیا ہے میں تجھے صاف کرتا ہوں, تو نہیں صاف ہو سکتا.
اسی طرح انسان دین کے اندر آ جائے، اللہ کے ذکر میں آ جائے، تب یہ کیا ہے گناہ وغیرہ ناپاک چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. تو کرنا پڑے گا. اس لیے فرمایا کہ میرے اندر کودے بغیر تو پاک نہیں ہوگا. اب اگر وہ کہے کہ میں تو تیرے اندر کیسے آؤں، مجھے تو شرم آتی ہے، کہیں تو بھی ناپاک نہ ہو جائے، تو دریا کہے گا کہ تیری جہالت ہے، میرے اندر رات دن لاکھوں لوگ کودتے ہیں اور پاک ہوتے رہتے ہیں، جاتے ہیں، میرا پانی جاری ہے، میں پاک ہی رہتا ہوں، لہذا تم میرے اندر آ جاؤ اور پاک ہو جاؤ گے. تو اللہ والوں کے پاس خود بخود پاک ہونا شروع ہو جاؤ گے انشاءاللہ جب اللہ والوں کی صحبت میں جاؤ گے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر گناہوں کے اندھیروں کے پہاڑ بھی ہوں تب بھی اہل اللہ کے پاس آتے جاتے رہو، وہ اندھیروں کے پہاڑ اڑا دے دیں گے. ان کے آہوں میں، ان کے آنسوں میں وہ اثر ہے، ان کی نسبت مع اللہ میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ گناہوں کے اندھیروں کے پہاڑ بھی اڑ جاتے ہیں. تو دیکھیے حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب ہوا آئی تو مچھر ٹھہر نہیں سکا. اسی طرح فرمایا میں گریزت زدہا از زدہا شب گریزت چون بر افروزت ضیا. ہر ضد اپنی ضد سے بھاگتی ہے. اگر تم گناہوں کے اندھیرے بگانا چاہتے ہو تو گناہوں کے اندھیرے گناہوں سے نہیں چھوٹیں گے. پاخانہ کو پیشاب سے پاک نہیں کر سکیں گے. پاخانہ پیشاب سے پاک ہو جائے گا؟ ایک آدمی کے کپڑے ناپاک ہے، وہ پیشاب کو اٹھا کر کے کپڑے دھو رہے ہیں، تو پاک ہوگا ناپاک ہوگا اور ناپاک ہوگا. تو گناہ کرنے سے دوسرا گناہ ختم نہیں ہوگا، وہ اور کیا ہوگا. تو گناہوں کو کیا جیسے گندگی کو پاک پانی سے انسان لگا کر کے وہ کپڑے بدن پاک ہوتے ہیں، اسی طرح گناہ بھی کیا یہ گندی چیزیں ہیں، یہ کسے؟ اللہ کے ذکر سے اور تقوی سے اور اللہ کی لفظ اللہ کی ضربے لگانے سے وہ کیا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ آنکھ کو آنکھ سے نہیں بجھا سکتے، گناہوں کو گناہ کر کے تسلی نہیں دے سکتے. گناہ سے سکون کب ملے گا، نجات کب ملے گی؟ جب تک گناہ نہیں چھوڑو گے. اسی لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ رات جب بھاگے گی جب سورج نکلے گا، لہذا اللہ کے نور کا سورج دل میں طلوع کرو. جب اللہ کے نام کا سورج دل میں آئے گا گناہ کے اندھیرے خود بخود چھٹتے چلے جائیں گے. اسی لیے جو لوگ یہ تمنا لیے بیٹھے ہیں کہ گناہوں سے دل بہلا لوں، واللہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر آپ میری قسم پر اعتبار کرتے ہیں تو میں واللہ کہتا ہوں کہ گناہوں سے دل کبھی نہیں بہلے گا. جیسے گناہوں کی عادت خراب ہوتی جائے گی دل کا سکون بھی چنتا چلا جائے گا. یعنی آپ یہ کہ بھائی تھوڑا سا دل بہلا لوں گا ساتھ کا وقت ٹائم پاس ہو کم کا نا دا طرح خلق پر یا دا گناہ وہ کہ نہ پدے بن ٹائم پاس نہیں کی، اس سے دل کبھی بھی نہیں بھرے گا. اور شیطان ایسے بدبخت ہے، ایک گناہ کرنے کے بعد دوسرا گناہ، تیسرا گناہ، چوتھا گناہ، اس طرح دوسرے کی طرح ایک گناہ دو گناہوں کی طلب کو پیدا کر دے. جب اس کو پورا کرو گے 4 گناہ کی طلب. اسی طرح زندگی پریشان، اور جتنا گناہ کرتے جاؤ گے اتنا گھٹن ہوگا، اتنا بوجھ ہوگا، اتنا روحانیت ختم ہوتی جائے گی، اللہ سے دور ہوتے جاؤ. تو گناہ کا علاج گناہ کرنا نہیں ہے. گناہ کا علاج جو گناہ سے کرتا ہے کہ یہ گناہ کر کے پھر کر لیں گے یہ، تو اس طرح جیسے پاخانے کو پیشاب سے دھوتا ہے تو پیشاب سے کبھی پاکی نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑنے سے اس کا علاج ہو جاتا ہے. یہ گناہ کر رہے تھے اس کو چھوڑ دو، ختم کرو، بس کچھ بھی ہو جائے نفس پر 1-2 مرتبہ اس طرح دباؤ آئے گا اور نفس پریشان ہو جائے گا. تو آپ کچھ بھی ہو جائے نفس سے یہ کہہ دے کہ میرے بچوں تو جتنا بھی کیا ہے مجھے گناہ کرنے پر کیا کرے گا، تو مر تو جائے گا لیکن گناہ نہیں کرنے دوں گا انشاءاللہ. یہ عزم یہ انسان کو نور دیتا ہے اور انسان کے اندر تسلی ہو جاتی ہے. اور جب آپ گناہ چھوڑو گے اس وقت تو زور مانگتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد یقیناً آپ اپنی دل میں اتنا خوشی محسوس کرو گے جیسے ساری دنیا کی دولت آپ کو مل گئی. اتنے دل میں سکون، راحت، اللہ کی مرضی، اللہ کی ایسے محسوس ہوگا جیسے اللہ پاک ہمارے دل میں آ گیا ہو. یہ ہم نے دیکھا ہے، یہ تجربہ ہے زندگی کا. اس لیے جب گناہ سے آپ توبہ کریں گے، چھوڑ دیں گے بالکل نفس پر دباؤ لا کر، تو آپ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ یہ میری بات آپ کو یاد آئے گی کہ آپ کو اتنا فرحت ہوگا، اتنا اطمینان، سکون ہوگا جس کو آپ الفاظ میں تعبیر نہیں کر پاؤ گے.